وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری محترم مستورات، دنیا میں انسان اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق یہ دنیا میں کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتی۔ آپ کریں یا مرد کریں یا عورتیں کریں، تو اس کے کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے مد نظر انسان وہ عمل کرتا ہے۔ مثال دینے لگا ہوں کہ ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سردی گرمی سے بچ سکیں، ہماری عزت جان مال محفوظ رہ سکے اور پردے کے اندر ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ یعنی ایک ادنا سی مخلوق ہم ہو کر کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے، تو وہ اللہ جو ساری مخلوق کا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے اور حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، تو اللہ بغیر مقصد کے کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا ہے، پھر 18,000 کے قریب مخلوقات ہیں انسانوں سمیت، پھر ان تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، سب سے مکرم بنایا۔ تو اب اللہ کا ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہو۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم نے یہ گمان کیسے کر لیا، یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرے پاس واپس نہیں آنا۔ یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ بھی اللہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے، تاکہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے میں اور اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے میں آسانی ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مقصد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مقصد بھی بتا دیا، مقصد بھی بتا دیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات، انسان میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے مرد اور عورت کو اپنی عبادت یعنی اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ یہ دنیا میں مجھے پہچان کر زندگی گزاریں۔ کیوں؟ عبادت تو مخصوص ہے، 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے نماز کے لیے، پھر 22 گھنٹے چھٹی، پورے سال میں 1 مہینہ روزہ ہے، 11 مہینے چھٹی، پوری زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر، پھر پوری زندگی چھٹی، پورے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ہے، وہ بھی صاحب نصاب پر، پھر پورا سال چھٹی۔ تو عبادات بڑی مختصر ہیں۔ تو علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ صرف 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے عبادت اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، پورے سال میں 1 مہینے عبادت اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، پوری زندگی میں 1 دفعہ حج اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، پورے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ میری 24 گھنٹے کی زندگی اور 12 مہینے پورا سال پوری زندگی اس طرح اور اس طریقے اور اس طرز پر گزرے کہ مجھے اللہ کی پہچان رہے، اللہ کا لحاظ رہے، اللہ کا استحضار رہے، اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا خیال رہے، کہ میرا کوئی عمل، میرا کوئی قدم ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس لحاظ سے، اس دھیان سے اور اس استحضار کے ساتھ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، کہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی قدم، اس کا کوئی لمحہ
جیسے انسان ایک پگڈنڈی پہ چل رہا ہو، ایک طرف پہاڑ ہے اور پہاڑ کے ساتھ پگڈنڈی، اور اس کے نیچے بڑی گہری کھائی ہو، تو انسان کتنے احتیاط کے ساتھ قدم جو ہے مضبوطی کے ساتھ اٹھا کے رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے کہ کہیں میں سلپ نہ ہو، میں نیچے گر نہ جاؤں۔ تو اسی طرح میں نے دنیا کی زندگی میں، دنیا کی پگڈنڈی پر، زندگی کے عملی پگڈنڈی پر بھی میں نے ایسے قدم اٹھا کر احتیاط سے رکھنا ہے، پھر احتیاط سے اٹھانا ہے کہ میرا کوئی قدم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا نہ ہو، میرا کوئی قدم اللہ اس کے رسول کی چاہت کے خلاف نہ ہو، میرا کوئی عمل اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں نہ ہو، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے پشیمانی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پشیمانی ہو، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری ایسے پیشی ہو جیسے مجرم کی جج کے سامنے پیشی ہوتی، میرا ایسا کوئی عمل نہ ہو، میرا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ ہم سے یہ مطلوب ہے، اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے راضی کرنے والی زندگی گزار کے آنا۔ حدیث میں آتا ہے میری ماؤں بہنوں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہر مرد کو، مسلمان کافر نہیں، حساب صرف مسلمانوں کا قیامت کے دن ہے، کافر کا کوئی حساب نہیں ہے، کافر بغیر حساب کے جہنم میں، حساب صرف مسلمان کا ہوگا، جو اپنے آپ پر اسلام کا لیبل لگا رہا یا لگا رہی، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہی، ایمان والی کہلوا رہی، حساب اس کا ہونا ہے، حساب اس کا ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک ایک مرد کو اور ایک ایک عورت کو الگ الگ طور پر اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک سوال کریں گے۔ مرد ہوگا تو سوال ہوگا ارینی ما قدمتا، میرے بندے آج کے دن میرے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ عورت ہوگی تو عورت کے لیے سوال ہوگا ارینی ما قدمتی، اے میری بندی آج کے دن میرے لیے کیا لے کے آئی ہے۔ اس سوال کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے کتنے جمع کیے تھے دنیا میں، سونا کتنا جمع کیا تھا، چاندی کتنا جمع کیا تھا، اور پیسے کتنے جمع کیے تھے، جوتیاں کتنی جمع کی تھی، اور میک اپ کا سامان کتنا جمع کیا تھا، مکان کتنا خوبصورت بنایا تھا، اور اپنے رہنے کی جگہ کو کتنا ڈیکوریٹ کیا تھا۔ نہیں، یہ کوئی اس سوال کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کے اس پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے راضی کرنے والے کام کتنے کر کے آئی ہے۔ اگر راضی کرنے والے کام ہوگے زیادہ تو اللہ کی قسم ایسی اللہ خوشیاں نصیب فرمائے گا کہ زندگی بھر یہ عورت کبھی غم کا نام بھی نہ سن سکے گی، آنا تو دور کی بات، کبھی غم کا نام بھی نہ سن سکے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوگے زیادہ تو پھر ایسی غم کی پرچھائی اس پہ پڑے گی اور ایسے غم کے بادل اس پر آئیں گے کہ کبھی خوشی کی بارش نہ دیکھ سکے گی، کبھی خوشی کا نام نہ سن سکے گی۔ تو اس لیے یہ موقع ہے کہ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، اللہ کی خواہش پہ آ جائیں، اپنی منمانی کو چھوڑ دیں، اللہ کی منمانی پہ آ جائیں، اپنی رضا کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا پر آ جائیں، اپنی باتیں چھوڑ دیں، اللہ کی باتوں پر آ جائیں، اپنی منچاہی چھوڑ دیں، رب چاہی پر آ جائیں، اپنے مطلب کی زندگی چھوڑ دیں، اللہ کی مطلب کی زندگی پہ آ جائیں۔ اس کے لیے مجھے وقت قربان کرنا پڑے میں وقت قربان کر دوں، مجھے مال قربان کرنا پڑے میں مال قربان کر دوں، مجھے جان قربان کرنی پڑے میں جان قربان کر دوں، مجھے عزت اور آبرو اللہ اس کے رسول کے لیے بیچنی پڑے میں اس کو بھی بیچ دوں، لیکن کیا ہو جی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تاریخ کو اگر ہم پڑھیں، اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو ایسی عورتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال نہیں قربان کیا، اپنا وقت قربان نہیں کیا، بلکہ اپنی جان کو بھی پیش کیا۔ اور میری ماں اور بہنوں، اپنی جان قربان کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ ماں کے سامنے اس کی نسل کو ذبح کیا جائے، ماں کے سامنے اس کی اولاد کو قتل کیا جائے، ماں کے سامنے اس کی اولاد کو گرم کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈالا جائے۔ عورت، ماں باپ اولاد کے اعتبار سے تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اپنی ذات پر وہ تکلیفیں سہ لیتی ہے۔ آپ تو اس چیز کو زیادہ سمجھتی ہیں کہ رات کو بچے کی تکلیف کی وجہ سے ماں بھی جاگ رہی، باپ بھی جاگ رہا، اور ماں زیادہ جاگتی ہے، ماں زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ بچہ تکلیف میں ہے، بچہ پریشانی میں ہے۔
تو تاریخ کو ہم پڑھیں کہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ فرعون کی بیٹی اس کی خادمہ تھی، مشاطہ اس کا نام تھا، تو وہ اس کے سر کو کنگھی کیا کرتی تھی اور وہ ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ جل شانہ پر۔ فرعون نے چونکہ رب کا دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس نے فرعون کو رب نہیں مانا تھا، اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں اور اللہ جل شانہ پر ایمان نہیں، لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا۔ لیکن جس طرح پیسہ چھپانے سے نہیں چھپتا، اسی طرح ایمان بھی چھپانے سے نہیں چھپتا، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو کنگھی اٹھانے کے لیے جھکی، جھکتے ہوئے کہا بسم اللہ، بسم اللہ کا لفظ بولا۔ تو جب فرعون کی بیٹی نے یہ بات سنی کہ بسم اللہ، کہ یہ اللہ کون ہے، یہ تم کس کو پکار رہی ہو؟ کہ یہ اللہ وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، کہ اس سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے۔ کہ اچھا تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی، میرے باپ کو اپنا الہ نہیں مانتی، میرے باپ کو اپنا خدا نہیں مانتی؟ کہ نہیں، خدا تو وہ ہے کہ جو رب تیرے باپ کو بھی پیدا کرنے والا، تجھے بھی پیدا کرنے والا اور مجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، اور میں تو اس رب کو مانتی ہوں۔ ایک قیامت برپا ہو گئی کہ باپ کی طرف دوڑی کہ تیرے ہی گھر میں تیرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، کہ تیرے گھر میں ایک عورت ہو کے تیری بات کو تسلیم نہیں کرتی، کہ تو کیسا رب ہے کہ عورت تیری بات نہیں مانتی؟ کہ اچھا کون ہے؟ کہ مشاطہ کو بلاؤ۔ مشاطہ کو بلایا گیا، اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بچی تھی اور ایک ساتھ چلنے والی تھی، یہ دو بیٹیاں تھیں اس کی۔ مشاطہ تو کس کو رب مانتی ہے؟ کہ میں اس کو رب مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، کل کائنات کا رب ہے، میں اس رب کو اللہ مانتی ہوں، اس کو الہ مانتی ہوں۔ کہ مجھے رب مان؟ کہ نہیں، تجھے میں کیسے رب مان سکتی ہوں، تو مخلوق ہے، اور مخلوق خالق نہیں بن سکتا، مخلوق رب نہیں بن سکتا، مخلوق اللہ نہیں بن سکتا، میں تیری بات کیوں تسلیم کروں؟ کہ دیکھ، زندگی اگر چاہیے تو مجھے رب مان، مجھے رب مان لے گی تیرا گھر سونے چاندی کا بنا کر سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ کہ نہیں، ساری دنیا تو سونے چاندی سے مجھے بھر کر دے دے، میں پھر بھی تجھے رب ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں پھر بھی تجھے الہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ الہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کہ اچھا نہیں مانتی، کڑاہا لایا جائے، ایک بڑا کڑاہا لایا گیا، اس میں تیل ڈالا گیا، نیچے آگ جلائی گئی، اس آگ کے ذریعے سے اس تیل کو کھلوایا گیا، جیسے ہانڈیاں ابلتی ہے اس طرح وہ تیل ابل رہا ہے، اور کہنے لگا کہ اب بھی موقع ہے، مجھے رب مان لے، تجھے بھی زندگی مبارک، تیری بچیوں کو بھی زندگی مبارک، لیکن میں قربان جاؤں اس عورت پر، میری ماں بہنوں، کہ اگر وہ یہاں پر ایک جملہ بول دیتی، زبان سے، صرف زبان سے بول دیتی جان بچانے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں تجھے رب مانتی ہوں، اور گھر جا کے توبہ کر لیتی، تو گنجائش تھی، اللہ معاف کر دے گا، کہ دل میں تو اطمینان ہے، صرف زبان سے اس کافر کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک جملہ کہا جا سکتا تھا، اور ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں آنا تھا، اسلام میں بھی کوئی فرق نہیں آنا تھا، جنت میں بھی کوئی فرق نہیں آنا تھا، لیکن ایک جملہ نہیں بولا۔ کیوں؟ کہ میرے اور آپ تک یہ پیغام پھر کیسے پہنچتا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس سطح پر قربانی دی جا سکتی ہے، یہ پھر پیغام کیسے پہنچنا تھا، یہ میسج ہمیں کیسے ملنا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس حد تک جایا جا سکتا ہے۔ ہم سے وقت نہیں دیا جاتا، ہم سے مال نہیں دیا جاتا، ہم سے اپنی خواہشات نہیں چھوڑی جاتی، ہم سے اپنی منمانی نہیں چھوڑی جا رہی، ہم اپنی خواہش کا گلا نہیں دبا سکتے، اپنی خواہش پہ چھری نہیں چلا سکتے۔ ان عورتوں کو دیکھو، باندھی تھی، باندھی، نوکرانی، خادمہ، ایک عورت ذات ویسے کمزور، دوسری خادمہ ویسے کمزور، لیکن کتنی بڑی پاور سے اس نے ٹکر لی تھی، کتنے بڑے ظالم بادشاہ سے اس نے ٹکر لے لی۔ کہا نہیں فرعون، یہ تو دو بیٹیاں ہیں، 1000 بھی ہوتی تو میں اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار تھی، میں اللہ کے نام پہ قربان کرنا، جو تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ایمان نہیں چھوٹے گا، اللہ نہیں چھوٹے گا، موسیٰ پر جو ایمان لائی ہوں وہ ایمان نہیں چھوٹے گا، میرا رب اللہ ہی ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے، تجھ سے جو بنتا ہے وہ بنا لے، تجھ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر لے۔ تو اس نے سب سے پہلے بڑی بچی کو لیا، بڑی بچی کو اس کو الٹا کیا، ٹانگوں سے پکڑا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو تیل کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ یہ ذرا توجہ کیجئے گا، تیل کے اندر کھولتا ہوا تیل اس کے اندر بچی کو ڈالا جا رہا،
اور دیکھنے والی کون ہے؟ کوئی غیر نہیں ہے، اس کی ماں ہے، لخت جگر ہے میری ماں۔ اللہ نے اپنی محبت کی مثال ماں سے دی ہے کہ میں ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہو سکا جو ایک ماں کی محبت کو ناپ سکے، ایک ماں کی محبت کو ناپ سکے۔ اللہ نے باپ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، ماں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی ماں کی محبت اولاد سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو زیادہ سمجھ دیجیے، اسی ماں کے سامنے وہ چھوٹی بچی کو کڑاہے میں ڈالا جا رہا ہے، وہ چیخ رہی ہے، وہ چلا رہی ہے۔ اب یہاں ایک ماں کا بول اس کی جان بچا سکتا ہے، ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہے، لیکن نہیں، ماں نے قربانی دی، برداشت کیا۔ وہ ساری بیچاری تیل میں گئی اور یوں ابلتی ہوئی باہر نکلی جیسے کڑھائی سے باہر مچھلی نکلتی ہے، آن کے آن اس کی گوشت کو اور ہڈیوں کو جدا کر دیا اور ایک چیخ نکلی۔ لیکن میں قربان اس ماں پر کہ اس ماں کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں گرا، لیکن دل کی دنیا تو اللہ جان رہا ہے نا کہ دل پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، کتنی بڑی قربانی دی، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ اللہ نے غیب کا پردہ ہٹا دیا، اس بچی کی روح جسم سے نکلتی ہوئی اللہ نے اس ماں کو دکھائی۔ وہ بچی کی روح اس ماں سے کہہ رہی تھی، اصبری یا اماں فَإِنَّ لَكِ أَجْرًا كَذَا وَكَذَا، اما صبر کر، صبر کر، اللہ بہت بڑا اجر دینے والا ہے اور اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی قربانی دیتی، کتنی بڑی اس نے قربانی دیتی۔ کہا ہاں اب بتا، کہا نہیں فرعون یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ دودھ پیتی بچی کو چھینا گیا ہے، دودھ پینے والی بچی کو چھینا گیا ہے، اس کو لے کر آگ میں ڈال دیا، اس بچے کی کڑاہی میں ڈالا، اس بچی کی تو آگ نہیں نہ نکل سکی۔ پھر ماں کا کلیجہ پھٹا تو اس بچے کی روح کو بھی اللہ نے دکھایا۔ وہ دودھ پیتی بچی کی روح کہہ رہی ہے اما صبر کر، ابھی ہم جنت میں اکٹھے ہونے والے۔ تو اس باندی نے کہا کہ فرعون تو نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن میری خواہش تو پوری کر۔ کا کیا خواہش ہے؟ تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ کہ جب میں بھی مر جاؤں تو ہم 3 بیٹیوں اور ماں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کرنا، کہیں پھینک نہ دینا۔ پھر ماں نے بھی کڑاہی میں چھلانگ لگائی اور اللہ کے نام پہ قربان ہو گئی۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میں جیسے عرض کروں گا، ایک بول سے جان بچ سکتی ہے، لیکن نہیں، وہ بول بھی نہیں بولا تاکہ شادباغ کی ان عورتوں کو پیغام مل سکے کہ دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس حد تک جایا جا سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، ساری دنیا کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو یہ سارا سودا سستا ہے۔ ساری دنیا کو میں نے راضی کر لیا اور ایک اللہ کو ناراض کر دیا، سب سے مہنگا ترین سودا اس مرد نے، اس عورت نے کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں، ہم صرف خاندان کو راضی کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسے عمل کر دیتے ہیں، صرف خاندان کو راضی کرنے کے لیے۔ مثال دیتا ہوں، شادی کا موقع ہوتا ہے بیٹی کا یا بیٹی کا، تو اس پہ ہم ساری خرافات کر رہی ہوتے ہیں۔ یہ تیل مہندی کہاں سے نکلی ہے؟ کوئی حدیث، کوئی ہمارے اسلام میں نہیں۔ یہ بارات کہاں سے نکلی ہے؟ کوئی ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جہیز کہاں سے نکلا ہے؟ کوئی ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ لمبی لمبی چوڑی ڈیمانڈیں کہاں سے نکلی؟ کوئی ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ یہ بے پردگی اور لمبے چوڑے جو ہے وہ چیزوں کو خریدنا اور مہنگے مہنگے سوٹوں کو خریدنا، یہ کہاں ہمارے اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ لیکن ہم یہ سارے کام کیوں کر رہی ہوتی ہیں؟ کیوں کر رہی؟ اس لیے کر رہی ہوتی ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے کہ انہوں نے تو کچھ کیا نہیں، یہ شادی کی ہے کہ فوتگی کی ہے، نہ شادی کا پتہ چلا نہ فوتگی پتہ چلا۔ تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرتے کرتے جو اللہ کو ناراض کرے گا، مرنے سے پہلے اللہ ساری مخلوق کو بھی اس سے ناراض کرے گا، اور یہ ساری مخلوق کو اللہ کی وجہ سے ناراض کرے گا، اللہ کو راضی کرے گی، اللہ مرنے سے پہلے ساری مخلوق کو اس سے راضی کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم کیا کہتی ہیں؟ بے ہماری ناک نہ کٹ جائے، خاندان میں ناک نہ کٹ جائے جی، خاندان میں اس ناک کو بچانے کے لیے ہم اپنا پورا جسم جہنم میں ڈال رہی ہیں، ایک ناک کو بچانے کے لیے پورے جسم کے ٹکڑے کر رہی ہیں، اس بنیاد پر اللہ کو ناراض کر کے اور لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں۔ میری ماں، ان اسلامی ماؤں کو دیکھو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی بڑی قربان اور کتنی بڑی آفر کو ٹھکرایا ہے
کہ گھر سونے چاندی کا بن جائے گا اور پورا گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا، پوری دنیا کے مال کو اور پوری دنیا کی خواہش کو لات مار کر صرف اللہ کو راضی کیا اور قربانی دی۔ اللہ نے کیا صلہ دیا؟ اللہ نے کیا صلہ دیا؟ ٹھیک 2000 سال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی طرف گئے ہیں، یہ رجب کا مہینہ جو گزر رہا ہے اس کی 27 تاریخ کو معراج ہوئی ہے۔ معراج، یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ 27 تاریخ کو جو معراج ہوئی ہے نا جی، تو اس معراج کے بارے میں بڑی عجیب عجیب خرافات ہمارے مردوں میں عورتوں میں جو ہے وہ رائج ہو چکی ہیں کہ بھی اس کا روزہ رکھنا ہے، 12 نفل پڑھنے ہیں اور ہر نفل کی رکعت میں یہ پڑھنا ہے اور وہ پڑھنا ہے، تو لہٰذا اس میں نماز بھی پڑھی جائے اور نفل بھی پڑھی جائے اور روزہ بھی رکھا جائے۔ یہ سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت، نہ صحابیات سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ کسی اور اللہ والے سے ثابت ہے کہ 27 رجب کا روزہ رکھا ہو یا مخصوص قسم کے نفل پڑے ہوئے ہوں۔ کوئی اس میں یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، جھوٹ ہے، بدعت ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہیں، لہذا ان سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے۔ تو خیر، اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ، مدینہ سے بیت المقدس، تو اللہ کے نبی بیت المقدس سے آسمان کی طرف گئے ہیں، تو بیت المقدس کے قریب مصر پڑتا ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ ان تینوں کی ہڈیاں، 2 بچی اور ماں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب بیت المقدس سے جب آسمان کی طرف گئے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو جنت کی خوشبو آئی آسمان پہ چڑھتے ہوئے۔ تو جبرائیل سے کہا، جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون کی باندھی تھی، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی 2 بچیوں سمیت قربانی دی تھی، اس کو ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کیا گیا تھا۔ جس دن سے دفن کیا ہے اس دن سے اللہ نے اس کی قبر سے جنت کی خوشبو کو جاری فرمایا۔ 2000 سال تک اللہ کے نبی اس کو سونگ رہے ہیں، آج بھی اس کی قبر سے وہ خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا میرا آپ کا مقصد ہے، مخلوق کو راضی کرنا نہیں۔ اور یہ بات طے ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہم اپنی ساری زندگی بھی لگا دیں مخلوق کو راضی کرنے میں، ارے مخلوق تو چھوڑو، خامن راضی نہیں ہوتا، خامن تو چھوڑو، اولاد ماں باپ سے راضی نہیں ہوتی، بہن بھائی راضی نہیں ہوتے، عزیز و اقارب راضی نہیں ہوتے، والدین راضی نہیں ہوتے، تو ہم لوگوں کو راضی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اوروں کو راضی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کو راضی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی ہم سے راضی نہ ہو سکے گا۔ ہاں، اللہ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جو مجھے راضی کرنے کی دوڑ لگائے گا میں سب کو اس سے راضی کر دوں گا، میں سب کو اس سے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے گارنٹی ہے۔ تو لہذا ہم لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں، ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی طرف دوڑ لگائیں، یہ ساری مخلوق راضی ہو جائے گی۔ اور نہ بھی راضی ہو، ہمیں ان سے کیا پرواہ، انہوں نے ہمیں قیامت کے دن کون سا کام آنا ہے، یا ان کے سر پہ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو راضی کرنے کی بنیاد پر۔ اگر یہ 2 ہستیاں راضی ہو گئی، ساری دنیا ناراض ہو گئی، کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ راضی ہے، اس کا حبیب ہم سے راضی ہے۔ لہٰذا میری ماں اور بہنوں، ہم کوشش کریں کہ ان اعمال میں پڑھیں جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے حبیب راضی ہوتے ہیں۔ اب یہ کام سیکھنا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ بھی اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض، حضور نبی کریم علیہ السلام کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں کن کاموں سے ناراض، یہ سیکھنا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ گھروں میں نہیں ملتی، خاندانوں میں نہیں ملتی، شادی بیاہ کے موقع پہ نہیں ملتی، عید شبرات کے موقع پہ نہیں ملتی، یہ آپ کو ملیں گی اللہ والوں کی مجلس میں، یہ آپ کو ملیں گی دینی مدارس میں، یہ آپ کو ملیں گی دینی قلعوں میں۔ اور دینی قلعے کیا ہیں؟ یہ دینی مدارس ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ تو ہم نے انشاءاللہ نیت کی اس مدرسے کی بنیاد رکھنے کی کہ ہماری ماؤں بہنوں کو جو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا، تاکہ وہ اس اعمال پر آ جائیں سیکھ کر، تاکہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے۔ اس لیے ہم بنیاد رکھ رہے ہیں اس مدرسے کی، اور ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے ساتھ تعاون اس بنیاد پہ کریں کہ انشاءاللہ چھوٹی عید کے بعد کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس شروع کر دیں گے، تو اس میں آپ نے آنا ہے انشاءاللہ، اپنے مطابق جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہوا اس کو سیکھنا ہے، تاکہ سیکھیں، علم ہوگا، عمل ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔
اللہ راضی ہو گیا، رسول راضی ہو گیا، اللہ کی قسم اللہ دنیا بھی جنت بنا دے گا، مرنے کے بعد کی زندگی بھی جنت بنا دے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ میری اماں بھی